لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تمام قسم کی تعریفیں ہیں رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور سورت ہے جس کو بارہا ہر جمعہ پڑھا جاتا ہے اور جس کے بہت سارے فضائل موجود ہیں، سورۃ الکہف. اس کی ابتدائی آیتوں میں کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نوجوانوں کا ایک قصہ ذکر کیا ہے، بلکہ سورت میں ایک خاص قصہ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم آپ کی طرف نقص علیک یعنی ہم آپ کو ان کا قصہ بیان کرنے والے ہیں ٹھیک ٹھیک، یعنی صحیح اور سچا جو قصہ ہے ان کا وہ ہم آپ کو بیان کرنے والے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ کچھ نوجوان تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. اصحاب الکہف کے نوجوان تھے یہ اس وقت. تفاسیر میں اگر آپ دیکھیں ایک بادشاہ تھا دقیانوس، اور بالکل بت پرست بادشاہ تھا. اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی وہاں عبادت ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں بعض نوجوانوں نے اسلام قبول کیا. عام زبان میں اگر کہوں اللہ کی توحید کو ان لوگوں نے مان لیا، اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ان لوگوں نے شروع کی. مالدار افراد تھے یہ، اچھے افراد تھے اور بالکل اچھی زندگی جن لوگوں کی ہوا کرتی ہے ان میں سے تھے. اللہ نے ہدایت دی. 10 سے کچھ کم افراد یہ تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہیں ان کی تعداد جو ذکر کی ہے، آخر میں اللہ نے کہا کہ اصل میں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بہرحال اصحاب الکہف وہ تھے، نوجوان تھے اور اسلام انہوں نے قبول کیا تھا. قوم کے لوگ ان کو مارنے اور ان کو تکلیف دینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے صلح دیا اور جان دیا. بہرحال یہ آیت جو ہے، اس آیت میں خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے تعلق سے ایک چیز ذکر کی ہے کہ عام طور پر ہدایت کی طرف یا قرآن اور حدیث کی طرف آنے والے، صحیح چیز کو قبول کرنے والے عام افراد میں اگر غور کیا جائے تو وہ نوجوان ہوتے ہیں. جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی اللہ کی عبادت ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں اللہ کے سامنے میں آپ دنیا کا سارا، یہ دنیا کے سارے انسان جس وقت کھڑے ہوں گے، سوالات جب ہم سے ہوں گے، خاص سوال ہم سے جوانی کے بارے میں ہوگا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرنے والے ہیں کہ نوجوانی کو کہاں کھپا کر کے آیا ہوا ہے یا جوانی کے تعلق سے اس کا معاملہ کیا ہے. خاص سوال اللہ تعالیٰ ہم سب سے کرنے والے ہیں. اور جب تک جواب ہم لوگ نہیں دیں گے اللہ کے سامنے سے ہم لوگ ہٹ نہیں سکتے، وہاں سے ہم لوگ ہمارے پیر ہل نہیں سکتے. لہذا یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اگر آدمی نوجوان ہے اور اللہ کی عبادت میں اگر آدمی لگا ہوا، یہ بہت بڑی توفیق اللہ کی طرف سے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوہ، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو پسند کرتے ہیں جن کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، ٹیڑھا پن جن کے پاس نہیں ہوتا شرعی اعتبار سے، یعنی چیزوں کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں. ایسے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. بلکہ اس سے بڑھ کر کے اگر آپ دیکھیں، ایک آدمی اگر اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا، اللہ کے پاس جب پہنچیں گے، اللہ کے پاس جب جائیں گے
حساب کتاب جب ہوگا ہر آدمی اپنے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی آدمی اگر بہت زیادہ گناہگار تھا دنیا میں تو بالکل تیر رہا ہوگا پسینے میں. سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر بالکل سورج کو قریب کر دیا جائے گا, انتہا شدت کی گرمی ہے, آدمی بالکل پریشان ہے, اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ حساب کے لیے آئے بھی نہیں ہے, آدمی پریشان ہے بالکل ہولناکی دیکھ کر. ایسے وقت میں آپ دیکھیں ہر آدمی کا اپنا معاملہ الگ ہے. جس کے جیسے گناہ تھے دنیا میں اسی اعتبار سے آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی ٹخنوں تک ہے, کوئی گھٹنے تک ہے, کوئی کمر تک ہے, کوئی تیر رہا ہے, کوئی گردن تک, بالکل پسینے میں آدمی, انتہائی شدت کی گرمی. 7 قسم کے افراد ہیں یا 7 صفات والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گی. شدت کی گرمی ہو اور سایہ اگر آدمی کو نصیب ہو کتنی بڑی نعمت ہوگی. 7 قسم کے افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. کوئی سایہ نہیں ہے اس وقت, آدمی پریشان ہے, بہت زیادہ آدمی پریشان ہے, گرمی اس قدر آدمی کو محسوس ہو رہی ہے. اس میں سے ایک آدمی کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ, جوانی کو اللہ کی عبادت میں اس نے لگایا ہوا ہے. اللہ کی عبادت میں جوانی کو لگایا ہوا ہے, زندگی کے مقصد کو سمجھا ہوا تھا, اللہ کی عبادت کر رہا تھا, جو حقوق جس کے تھے, جس کے جو حقوق دینے تھے وہ سارے کے سارے حقوق ادا کر رہا تھا. ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گی. لہذا کسی بھی قوم کی کہا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی کہلانے والی چیز اس قوم کے نوجوان ہیں. قوم کی ریڑھ کی ہڈی ان کو کہا جاتا ہے. اگر کسی قوم کو سیدھے راستے سے ہٹانا ہے تو اس قوم کے نوجوانوں کو خراب اگر کر دیا جائے, فکری اعتبار سے ان کو صحیح چیز سے بھٹکا دیا جائے, سارا معاملہ سارا کام آسان ہو جاتا ہے. اکبر الہ آبادی کا شعر ہے, شاید آپ بارہا سنے ہوں گے. وہ کہتے ہیں یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا, افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. سنے ہوں گے آپ لوگ, یعنی بچوں کا قتل کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جب اس نے سنا, نجومیوں نے کہا کہ ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے, وہ سارا معاملہ تمہارا ختم ہونے والا ہے, سارے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اس نے. تو اکبر الہ آبادی کا شعر ہے اسی پر, بچوں کے قتل سے بدنام نہیں ہوتا, یہ کالج وغیرہ بنا لیتا تو ضرورت نہیں تھی اس کو قتل کرنے. تو معاملہ ایسا ہی ہے اس وقت. اس وقت اگر آپ دیکھیں نوجوان بالکل اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں, بالکل بے حیائی کی ساری حدیں اس وقت اللہ حفاظت کرے. جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے وہ الگ ہے, ورنہ عام طور پر یہ نظر میں آ رہا ہے, یہ دیکھا جا رہا ہے اخلاقی گراوٹ کا لوگ شکار ہو چکے ہیں. لہذا اخلاقی تربیت ان کی اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ اس وقت ان کی اخلاقی تربیت کرنا ضروری ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں اخلاق کے تعلق سے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان میں سب سے کامل آدمی وہ ہے, سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے نوجوانوں کا معاملہ بالکل بگڑ چکا ہے. تو 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر نوجوان بگڑ جاتے ہیں تو معاملہ کیا ہوتا ہے. ان حدیثوں کو اگر آپ سامنے رکھیں اور نوجوانوں پر غور کریں تو بالکل آپ کو ہو بہو نظر آئے گا یہی معاملہ ہے. سب سے پہلا معاملہ, اگر نوجوانوں کی اخلاقی تربیت نہ ہو, ماں باپ ان کی صحیح سے تربیت نہ کریں اور مساجد سے جڑ کر کے نوجوان نہ رہیں, ان کا سب سے پہلا معاملہ یہ ہوتا ہے بڑے چھوٹوں کا احترام ان کے پاس سے ختم ہو جاتا ہے, علم والوں کا احترام ان سے ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من لم یجر کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقا. وہ آدمی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہیں کرتے. بڑے ہیں کوئی احترام اس کے پاس نہیں ہے. اخلاقی گراوٹ کا ایسا یہ شکار ہو چکا ہے جن کی داڑیاں اسلام میں سفید ہو چکی ہیں, ان سے بات کرنے کا تو اس کو احترام نہیں ہے, بالکل سارے احترام ختم ہو کر چکا ہے. بلکہ ابن ماجہ کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام للشیبۃ المسلم. اللہ کے احترام کرنے میں سے, اللہ کے احترام کرنے میں سے یہ ہے کہ جو اسلام میں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں, جو آدمی بڑے عمر کے ان کا احترام کیا جائے, اللہ کے احترام کرنے میں سے یہ بات ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. کتنے نوجوان ہیں جن کو آپ جانتے ہو کہ واقعی میں جو دین سے جڑے ہوئے وہ ٹھیک ہے, ورنہ عام جو نوجوان ہیں
कॉलेज वगैरह में अक्सर व बेशतर का मामला ये है, सारा एहतराम खत्म कर चुके हैं। माँ बाप का एहतराम नहीं करते तो दूसरों का कहाँ से एहतराम इनके पास होगा। ये चीज हमारे पास बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। सबसे पहला ये मामला है, नौजवान अगर अखलाकी गिरावट का शिकार हो जाए, बड़ों का अदब सारा मामला खत्म, और छोटों के साथ शफकत करने वाला मामला भी खत्म हो जाता है। और उलमा का जो हक है वो हक भी फिर आदमी नहीं देता। अपने आप को फिर या तो बहुत भारी आदमी समझने लगता है, या अपने आप का इसका मामला बहुत बिगड़ जाता है। इस वक्त ये चीज बहुत ज्यादा आपको ये बिल्कुल आम नजर आएगी। ये सब मामला क्यों हुआ? तरबियत जहां इनकी होनी थी, तरबियत इनकी की नहीं गई। इनको जहां इस्लाम सिखाया जाना चाहिए था, जहां इनको आदाब बताए जाने चाहिए थे, वहां इनको आदाब नहीं बताए गए। अब नतीजा ये है कि इनके पास किसी का कोई एहतराम नहीं है, चाहे बड़े हो, छोटे हो, या वो अफराद मुआशरे का जो अच्छा तबका जिनको कहा जाता है, एहतराम जिनका किया जाना चाहिए, उनका भी फिर ये लोग एहतराम नहीं करते। इस वक्त ये चीज बहुत ज्यादा आम बिल्कुल नजर आएगी। बल्कि वालिदैन की नाफरमानी बिल्कुल इस वक्त जो आम शिकायतें हैं, उनमें से सबसे बड़ी शिकायत अगर आपको सुनने में मिलेगी वो ये, वालिदैन बिल्कुल आम जबान में या बैक वक्त ये कह रहे हैं कि बच्चे जो इनके नाफरमान हो चुके हैं। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमाते हैं, दो गुनाह ऐसे हैं आखिरत में जो सजा अल्लाह ताला को देनी है वो अल्लाह ताला देगी। जो सजा अल्लाह ताला आखिरत में इनके लिए मुकर्रर किए हुए हैं, वो आखिरत की सजा इनको मिलेगी, अलग से दुनिया में भी इनको सजा मिलेगी। कौन से दो गुनाह है? एक तो नाहक किसी पर जुल्म करना, थोड़ा सा भारी किस्म का आदमी है, अब ये कमजोरों पर जुल्म कर रहा है, हक मार रहा है, एक ये, और दूसरा वालिदैन का नाफरमान। ये दो चीजें ऐसी हैं आखिरत में सजा मिलेगी जरूर आदमी को, दुनिया में भी अल्लाह ताला इसको सजा दे देते हैं। लिहाजा इस वक्त ये चीज बहुत ज्यादा आम है। नौजवान अगर अखलाकी गिरावट का शिकार हो जाते हैं, बड़े छोटों का अदब या एहतराम इनसे खत्म हो जाता है, और उससे बढ़ करके और आगे अगर आप पहुंचे, झगड़े फसाद वाला मामला है। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में क्या इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज है। सबसे बेहतरीन मुसलमान उसको कहा गया है। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें, सबसे ज्यादा गाली गलौज अगर कोई करता है मुसलमान करता है, और उसमें भी नौजवान बहुत ज्यादा है। जबान खोलेगा या तो गाली देगा या तो बुरी बात करेगा, जबान खोलेगा तो गाली देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गाली अगर आदमी मुसलमान को दे, फासिक आदमी हो जाता है, बेदीन आदमी हो जाता है, कोई एहतराम किसी का नहीं है। और ना छोटों के साथ मामला इसका है, अल्लाह ताला ने थोड़ा सा ताकत इसको क्या दे रखी है, छोटों पर कमजोरों पर जुल्म करने का बिल्कुल आदी बन चुका है, बिल्कुल उसका आदी हो। इस कदर झगड़े फसादात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हदीस में ये बात बयान फरमाई कि मुनाफिकों की जो 4 सिफात है, उसमें से एक सिफत ही अमली एतबार से जो मुनाफिक है, उसमें से एक सिफत ये, वलिदा खासरा फजरा, झगड़ा करता है तो गाली बकता है। ये चीज इस वक्त मुसलमानों में सबसे ज्यादा आम आपको नजर आएगी। झगड़ा करेगा, सबसे पहला जो जुमला इसकी जबान से निकलेगा वो गाली निकलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे आदमी के मामलात हैं, नेकियां कर भी रहा है तो नेकियां सारी इसकी गारत हो जा रही है, या तो किसी की गीबत में पड़ा हुआ है, या तो जुल्म ज्यादती किसी पर कर रहा है, झगड़े फसादात के मामले में। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, अतदरूना मनिल मुफलिस, मुफलिस किसको कहते हैं, जानते हो आप लोग? सहाबा ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, कि जिसके पास रुपया पैसा नहीं, जिसके पास दिरहम दिनार नहीं, रुपया पैसा नहीं, वो मुफलिस है। ये चीज बता करके बात करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत में ये आदमी मुफलिस नहीं, ये आदमी मेरी उम्मत का मुफलिस आदमी नहीं है। मेरी उम्मत का मुफलिस आदमी वो है जो कयामत के दिन आएगा, नमाजों की पूरी पाबंदी उसके पास है, सदका ज़कात खैरात सारी चीजें बराबर करके आया हुआ है, रोजों की बराबर पूरी की पूरी पाबंदी करके आया हुआ है। आम जबान में अगर कहा जाए, अल्लाह के जो हुकूक हैं वो सारे के सारे बराबर हुकूक इसने अदा किए हुए, लेकिन इंसानों के जहां मामलात हैं, इंसानों के जहां हुकूक है, उसमें जरूरत है बिल्कुल। किसी को मार करके आया हुआ है ना, किसी की नाक जमीन खा करके आया हुआ है, और किसी की ग़ीबतें करके आया हुआ है, किसी पर इल्जाम लगा करके आया हुआ है। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा नेकियां लेकर के आएगा, बहुत अच्छी नेकियां लेकर के आएगा, लेकिन मामला जब ये है, इंसानों के साथ ऐसा मामला था, लोग आएंगे कहेंगे अल्लाह ताला फला फला वक्त में ना मुझ पर जुल्म किया हुआ था। अच्छा, अल्लाह ताला को सारी चीजों का इल्म है, नेकियां उठा करके उस आदमी को दी जाएगी।
پھر ایک اور آدمی آ کر کے اللہ تعالیٰ زمین کھایا تھا میری، مال نام میرا کھایا تھا، مارا تھا مجھے. لوگ برابر آتے رہے کہ نیکیاں اٹھا کر کے اللہ اس کی دے گی، نیکیاں اٹھا کر کے برابر اس کو دی جائیں گے. بالآخر ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، لوگ آ رہے برابر، لوگ مانگنے والے آ رہے. آخر میں کیا ہوگا؟ ان کے گناہ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ اس پر ڈال دیں گے، اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا مشکل ہے. نیکیاں آدمی کر سکتا ہے، آسان ہے. بہت ساری نیکیاں ایسی بھی ہیں، آدمی بہت چھوٹی نیکی کرے گا بہت زیادہ ثواب، لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. اور اس وقت عام طور پر اگر آپ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، خاص کر کے نوجوانوں کے ساتھ، نیکیوں کی حفاظت کا بالکل ان کو علم نہیں ہے. چاہے ظلم زیادتی کا معاملہ ہو، زبان درازی کا معاملہ ہو، یا نہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا ہو، یا کسی پر الزام تراشیاں کرنا ہو، یہ بالکل عام ہے. بہرحال اس وقت ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اور اخلاقی گراوٹ کا اگر آدمی شکار ہو جائے، ادب اور احترام آدمی کھو بیٹھتا ہے، اور دوسری چیز جھگڑے فسادات میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. رب العالمین سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر، توحید پر اللہ تعالیٰ گامزن کرے، اور صحیح بات کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.